صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ایک عرصے سے تمنا تھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری کی۔ مثنوی روم کے مصنف عظیم ہستی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، کیا پرہیبت پر ذوق جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کئی مزارات ہیں یہاں پر۔ گرین امامے بتائے جاتے ہیں آپ کے جو اولاد سے ہیں وہ ہیں، اور سفید امامے جو آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑا ہی جس کو کہیں کہ ایک بارونق منظر ہے۔ ایک قبر جو ہے جس کی تصویر شیئر کی جاتی تھی کہ نبی پاک کا روضہ ہے، دراصل یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی قبر مبارک ہے، جس کی تصویریں بہت شیئر کی جاتی تھی۔ اللہ پاک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ سچے عاشق رسول تھے یا اللہ، ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آپ سب بھی سلام پیش کر لیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ آئیے کچھ تبرکات بھی ہیں، آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ شاہ بھائی، یہ تبرکات حضرت کے ہیں؟ 550 سال پہلے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ قرآن پاک ہے۔ 750 سال پرانا ہے، وہی تقریباً سلطنت عثمانیہ کا ہے نا یہ؟ یہ 750 سال ہے، یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہاتھ سے ہے۔ لکھا ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری لکھائی تھی۔ 750 سال پرانا قرآن پاک ہاتھ کا لکھا ہوا۔ سلاطین کی تصویریں وغیرہ بنائی ہوں گی۔ خیر انہوں نے تو اس زمانے میں تصویریں بنائی تھی۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہاں مولانا روم کو مولانا کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ مولانا کہیں گے تو اس کا مطلب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ استاد صاحب یہ کیا ہے؟ صاحبزادی نے لکھا ہوا ہے، جی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے لکھا ہوا ہے، اور 1544 میں تو اپنے ہاتھوں سے۔ تو تقریباً یہ 600 سال ہو گئے۔ یہ ہیں 500۔ 604 ہجری کے ہیں، 800 سال۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک۔ یہ ڈیزائننگ بھی اتنی پیاری کی ہے ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ٹائم ختم ہو گیا، چلے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ہاں مثنوی شریف کا ہے؟ اچھا اچھا، یہ حضرت کا جبہ ہے۔ ٹوپی ہے، اچھا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ٹوپی مبارک ہے، ایسی ٹوپی پہن کے وہ جو رقص کرتے ہیں وہ بھی اس پہ بنے۔ اور یہ جبہ ہے ان کا۔ اللہ پاک کے صدقے، سبحان اللہ۔ یہ 13 سینچری کی قرآن پاک کی رحل ہے۔ ہم لائیو ہے نا، لائیو ہے۔ اچھا یہ مثنوی ہے؟ نہیں، مثنوی شریف ادھر پڑی ہے۔ اچھا یہ ہے۔ سب یہ ساری مثنوی شریف فارسی میں لکھی گئی؟ جی جی، فارسی۔ اچھا، یہ مکمل مثنوی اس شریف میں کتنے اشعار ہیں استاد صاحب؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہے، کوئی 8-9 ہزار اشعار ہے۔ 8-9 ہزار اشعار ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کوئی ترتیب ہے، کسی سیرت کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک کی، یا کیا ہے یہ مثنوی؟ یہ ہے، یہ واقعات ہیں، ان واقعات کے ضمن میں نصیحتیں ہیں، ان واقعات کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اعلیٰ درجے کی معرفت کی باتیں ہیں۔ یہ سب اشعار کی صورت میں یہ ہے؟ سب اشعار ہیں۔ تو یہ جو مثنوی مولانا روم سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان اشعار سے واقعہ مطلب پھر لکھ لیا جاتا ہے اردو میں جی، جب اب بیان۔ اس سے پھر واقعات نا، واقعات رومی جی جی، اس طرح کر کے حکایات تو رومی۔ یہ رومی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ روم کے تھے یہ؟ یہ جو علاقہ تھا نا، یہ کہلاتا تھا اناتولیا۔ اچھا اب کہلاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جو اناتولیا علاقہ ہے نا، اس کا پہلا نام روم تھا۔ اچھا اس علاقے کا پہلا نام روم تھا، اناتولیا بعد میں بنا ہے۔ اچھا اچھا، تو لوگ اصل میں جو ہے نا وہ رومی مولانا روم کو روم کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس علاقے کا نام ہی روم۔ السلام علیکم۔ کاردیش انا من الپاکستان۔ مرحبا۔ ہاں، my shoes is there۔ اچھا باہر رکھ دیا، جزاک اللہ خیر، لا تنسوا فی الدعاء۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا یہاں پر۔ ویسے تو سیٹرڈے سنڈے فل یہاں پر یوں سمجھیے کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن ٹورسٹ کو آنے دیتے ہیں، اور ابھی 4 بجے جو ہے وہ ان کا یہ 3:45 بج رہے ہیں، انہوں نے بند کرنا ہے، تو الحمدللہ ہماری حاضری ہو گئی۔ ایسا کافی دور سے آئے تھے، اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید حاضری نہ ہوتی۔ ایک بڑا جس کو کہے نا پر کیف منظر ہے، جس کو دل کی ایک کیفیت ہے کہ بہت عالی شان، اور بعض بزرگوں کی بارگاہ میں جاتی نا، دل پر احساس ہوتا ہے کہ کسی بڑی جگہ پر آئے ہیں، بڑے دربار میں آئے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی ان کا فیضان نصیب فرمائے. ہم تھوڑا سا استاد صاحب سے مزید ان کے بارے میں باہر جا کے جانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے تھیلیاں جو ہیں وہ جوتوں پہ چڑھوا لی تاکہ جوتوں کی گندگی کسی طریقے سے متاثر اندر نہ کرے. استاد صاحب تھوڑا سا ہم چاہیں گے، ہمارے ویورز لائیو ہیں، تھوڑا ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ سکتے، بینچ پہ بیٹھ سکتے. چلے ماشاء اللہ سبحان اللہ. نارمل کیمرے سے بھی جو نا آسان بھائی، آپ نارمل کیمرے سے بھی ریکارڈ کر لیں تاکہ چینل کا بھی ہو جائے گا. سب یہاں تشریف لانا. اچھا ٹھیک ہے، ٹیبل نہیں ہے نا، بینچ رکھ دیں گے، دیکھ لیں، ہمیں تو پرابلم نہیں ہے. چلیں، میرا خیال ہے کچھ کام بھی کر رہے ہیں، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. سر کچھ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بتائیں. نام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ حضرت کون تھے اور ایسا کیوں مشہور ہو گئے ساری دنیا میں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ آپ کا جو نام ہے وہ تو ہے محمد بن محمد. ارے واہ. یہ والد باپ اور دادا تینوں کا نام جو اصل نام ہے وہ محمد ہی ہے. اور ویسے آپ کے والد صاحب کا جو لقب تھا وہ بہاؤالدین کے نام سے مشہور تھے. اور آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. سبحان اللہ. اور ان کا اصل علاقہ تھا بلخ، جو وہاں پر یہ رشین ریاستوں کے اندر ہے، وہاں کا ان کا اصل علاقہ بنتا ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے یہ بھی بلخ کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر اس علاقے میں تشریف لائے تھے. اور آپ نے جو علم دین حاصل کیا ہے وہ آپ نے اپنے والد صاحب سے ہی اکثر حاصل کیا. اور اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. سبحان اللہ. اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صاحب معرفت اولیاء کرام میں ہیں، جن کی بڑی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے نام سے ہمارے ہاں مروج ہے. اور ویسے اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں، منطق الطیر کے نام سے ہے. اور اس کے علاوہ بھی اشعار کی صورت میں بڑی خوبصورت کتابیں آپ کی موجود ہیں. تو بھارت مولانا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد صاحب سے فرمایا کہ اس بچے کی بطور خاص جو ہے وہ تربیت کرنا اور ان کی تربیت کے اندر کسی قسم کی کمی نہ رہنے دینا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے والد صاحب سے تربیت پائی. اور اس کے بعد پھر آپ جس علاقے میں تھے آپ کا علمی شہرہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 سال کی عمر میں ہی بڑی دور دور تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ آپ انتہائی ذہین اور انتہائی زبردست عالم تھے. سبحان اللہ. تو پھر یہ ہوا کہ جو سلطان علاؤ الدین کی اقبال تھا اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ یہاں کونیا تشریف لے آئے. تو ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں کونیا تشریف لائے، جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں. اور پھر آپ نے باقی زندگی ساری یہاں پر گزاری. اور اس کے یہاں پر جو آپ کی زندگی گزری اس میں بھی آپ کا نام، آپ کا علم، آپ کی کتابیں، آپ کی ماشاء شہرت، اللہ. آپ کا خطبہ جمعہ یہ بہت زیادہ معروف تھا. پھر اسی کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر. ان کو بھی خواب کے اندر کسی بزرگ نے کہا کہ تمہارا یہاں پر کام نہیں ہے، کونیا جاؤ اور وہاں پر مولانا روم کی تربیت کرو. واہ. ایک دن خواب آیا، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے بیان کیا، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ ٹھہرو. پھر دوسرے دن بھی خواب آیا، پھر پیر و مرشد کو بتایا، اس نے کہا ابھی ٹھہرو. پھر تیسرے دن خواب آیا تو پھر پیر و مرشد نے اجازت دی اور آپ یہاں پر آئے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر مولانا روم سے ملاقات کا بھی ایک پورا واقعہ ہے ان کا. ان سے ملاقات کی اور پھر آپ کی تربیت شروع کی. تربیت کی جو ابتدا تھی وہ اس سے ہوئی تھی کہ انہوں نے سوال کیا کہ مولانا ماشاءاللہ آپ بڑے صاحب علم ہیں، یہ بتائیں کہ مجاہدے اور ریاضت کا مقصد کیا ہے. تو مولانا روم نے فرمایا کہ یہ حکم الہی ہے، بندگی، اللہ کی عبادت، یہ مقصد ہے. فرمایا کہ یہ تو خود کام ہو گیا نا، اس کا مقصد کیا ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا ایک شعر کی صورت میں کہ اس کا مقصد ہے کہ بندہ اپنی ہستی سے نیستی میں چلا جائے، یعنی اپنی ذات کی نفی کر دے اور اپنے آپ کو ایک لا شے قرار دے دے اور ایک بالکل اصل نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ نتھنگنیس کے اندر چلا جائے اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنا. تو اس کے بعد پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے، پھر آپ سے تربیت لی، مجاہدات کیے،
20-20 दिन का रोज़ा रखा, 20-20 दिन फाके किए और खलवत में चले गए, दुरूस बंद कर दिए, इबादत, रियाजत, जिक्र, तिलावत इसमें मशगूल रहे और एक अरसा गुजरा तो फिर आपको वो जो बातनी मकाम था वो भी हासिल हुआ। तो पहले आप साहिब काल थे, आलिम ज़ाहिर थे, फिर उसके बाद आलिम ज़ाहिर और आलिम बातिन दोनों बने और फिर आपने मसनवी शरीफ तहरीर फरमाई जिसके तकरीबन को 10,000 के करीब शायद अशार बनते हैं और बेसिकली आपकी शोहरत की जो वजह है वो मसनवी है और उसके बारे में कहा यही जाता है कि असल में मसनवी मौलाना शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये उनके असरार थे जिन्हें मौलाना रूम की जबान से बयान किया गया। तो वाह इसके लिए कहा जाता है कि कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि असरार उनके होते थे लेकिन अल्लाह ताला किसी बंदे की सूरत में उनको जबान अता फरमाता था। तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो हस्ती है वो यही थी कि असरार व मारिफ का वो समंदर थे लेकिन जो फसाहत और बलागत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास थी तो मौलाना रूम अली रहमा जो है वो उनकी जबान बन गए वाह और फिर आपने मसनवी भी लिखी। इसके अलावा दीवाने शम्स तबरेज़ भी आप ही ने लिखा है। उसमें बाज लोग समझते हैं कि शायद ये शाह शम्स तबरेज़ अली रहमा का लेकिन वो भी मौलाना का ही है। इसी तरह एक आपकी और बड़ा तवील कलाम है फ़ीही मा फ़ीही के नाम से। तो ये जो मसनवी है ये इसका मकाम ये है कि दुनिया की जो 100 बेस्ट किताबें हैं जो सबसे पॉपुलर सबसे बेहतरीन किताबें दुनिया की शुमार की जाती है मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ गिनवाई हैं किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ लेकिन मसनवी सब ने उन 100 दुनिया की बेहतरीन किताबों में वाह वाह शुमार वाह की है। सुभान अल्लाह तो सुभान दुनिया की तारीख के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं मसनवी उनके अंदर टॉप 100 के अंदर इसका शुमार होता है और जो मसनवी पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि मसनवी क्या चीज़ है। मसनवी वो चीज़ है कि जिसके असरार आज तक पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आ सके, आज भी उसके असरार जो है वो सामने आते हैं। तो ये आपकी मसनवी का कुछ मुख्तसर तारुफ और ये आपकी सुभान अल्लाह। हस्ती का कुछ कोई एक तारुफ शेर मसनवी का उस्ताद साहब या कोई उसका शेर तर्जुमा तो सुना दे। शेर पहला शेर जो है ना वो ये है कि बांसुरी जो है वो आवाज देती है और वो अपनी जुदाई की फरियाद करती है और उससे मुराद ये है कि जो रूह है वो आलम अरवाह में वो खुदा के कुर्ब से दूर हो गई और वो आज तक रूह जो है वो पुकारती है कि मैं उस आलम अलस्त में खुदा के कुर्ब में थी और अब मैं उससे दूर हो चुकी हूँ तो मुझे किसी तरीके से मेरे महबूब के पास ले जाओ, मेरे रब की बारगाह में ले जाओ। तो ये आपका वो पहला शेर है जिसके ऊपर कहा जाता है कि पूरी मसनवी की रूह जो है वो इसी शेर के अंदर मौजूद है और उलमा ने फरमाया कि पहली शेर की शरह अगर की जाए तो शायद हजारों किताबें उस एक शेर की शरह के अंदर लिखी जा सकती है। अल्लाह तो ये मौलाना उमर क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ वक्त कम हो गया वरना तो बातें सुनते रहते बल्कि मसनवी उस हिसाब से सुनते। जी जी बुला लें ये मसनवी के उर्दू तराजिम और उर्दू शुरुआत भी मिलती है मुफ्ती साहब तफसील के साथ है माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए जनाब चले सिक्योरिटी वाले भी तस्वीर खिंचवा रहे हैं बहुत बहुत यहाँ पर माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं यहाँ के इदारे वाले भी माशाल्लाह। चले अयूब इसम कादिर अना अब्दुल हबीब पाकिस्तान करदेश अब्दुल हबीब कादरी अत्तारी अत्तारी मुफ्ती कासिम बिग गोजा हाँ पाकिस्तान बिग मुफ्ती माशाल्लाह क्या बात है। तो वो मौलाना शम्स तबरेज़ का मज़ार का बाहर है वो दूसरी तरफ। अच्छा ये अपना क्या नाम है किधर गए जुबैर भाई कब्रों की क्या भाई हनीफ हाँ हनीफ हाँ वो नमाज चली 14 कमरों की क्या ये अलग अलग 14 कमरे बने हैं ठीक है हाँ उनको क्या बताए ना क्या है ये इनको गाइड करे ना मैं 14 एक तरह से मज़ार बने हुए और 14 कमरे बने हुए 14 कमरे यानी हाँ जितने भी इनके मुरीद थे ना हाँ उनके ये अलग अलग कमरे बने हुए उनके हैं खलीफा होंगे दरवेश तो उस हिसाब से एक में मिसाल तो सबके बारे में लिखा हुआ भी है। देखिए ये 14 इनके खुलफा थे जिनके बारे में लिखा हुआ भी है और हर कब्र जो अलग अलग कमरे में मज़ार अच्छा चीजें रखी हुई अच्छा मज़ार तो अंदर ही होगा फिर। जी मज़ार अंदर अच्छा यादगार बनाया उनके उनके कमरे खास थे मतलब ये अच्छा सुभान अल्लाह क्या बात है। चले भाई हमें इजाज़त दें इंशाल्लाह उम्मीद है आपने मुफ्ती साहब के ज़रिए जो है वो उनकी तारीख भी सुनी उनके मज़ार की ज़ियारत भी की। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह करे अब जल्दी जल्दी आपको और हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए इंशाल्लाह।
اللہ حافظ۔ آرام سے